السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے تاریخ کے کچھ رخشاں باب کے تعلق سے۔ آج میرا موضوع ہے تاتاریوں کا اسلام۔ ترک یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی اولاد میں چنگیز خاں بہت بڑا طاقتور، شکتیشالی اور اندیش بادشاہ گزرا ہے۔ اس بادشاہ نے سمرقند اور بخارا کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ جس نے انسانوں کے سر کا پل بنایا تھا، بڑا ظالم جاور بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا تھا تولی خاں۔ تولی خاں کے 3 بیٹے تھے۔ ایک تھا منگو خاں جو قراقرم میں حکومت کرتا تھا، پوری منگول حکومت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان جو چین میں منگول حکومت کا بانی تھا، اور تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہلاکو خان جو تھا چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان 1218 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1256 میں ایران کا حاکم بنا۔ اس زمانے میں اسماعیلی شیعوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس نے ہلاکو خان سے مدد مانگی۔ اس نے اسماعیلی حکومت پر حملہ کر دیا اور پھر کیا تھا، کچھ ہی دنوں میں اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا۔ اس زمانے میں بغداد شیعہ سنی فساد کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ شیعہ اور سنی آپس میں بھرے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جو بغداد کا خلیفہ تھا وہ معتصم باللہ تھا۔ اس کا ایک وزیر ابن القمی شیعہ تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا، دیکھا کہ ہلاکو خان بڑا فاتح ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے۔ اس نے ہلاکو خان کو دعوت دی کہ آپ آئیے، بغداد پر حملہ کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر کیا تھا، اس نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ خون خرابہ کیا، لوگوں کے خون سے ہولی کھیلا، مردوں کا قتل عام کیا، عورتوں بچوں کو غلام بنایا، اتنا خون بہایا کہ ندی کا پانی ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک مثل مشہور ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہوئی ہے تو مت ماننا۔ تاتاریوں کا مسلمانوں پر اتنا رعب تھا اور مسلمان اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک تاتاری معمولی بچہ کھڑا ہوتا، تلوار لے کھڑا ہوتا اور کہتا، کسی مسلمان سے کہتا تم رکو، ہم گھر جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں تمہیں ہم کاٹیں گے۔ لیکن اس کی ہمت، مسلمان کی ہمت ہوتی کہ بعد بھاگ جائے، وہ کھڑا رہتا، وہ آتا تلوار کاٹ دیتا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ ہلاکو نے پورے بغداد کو تباہ کیا، پورے شہر کو 1298 میں برباد کر دیا۔ بغداد اس زمانے میں پوری دنیا کے لیے ریسرچ سینٹر تھا، تحقیق کا ادارہ تھا، تعلیم کا مرکز تھا، بڑی بڑی لائبریریاں وہاں تھی، علمی خزانے وہاں تھے، سب کو برباد کر دیا۔ تمام کتابوں کو دریا میں بہا دیا۔ کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے عرصہ تک دریا کا پانی سیاہ رہا۔ لیکن چاہے انسان جتنا بھی طاقت استعمال کر لے، چاہے کتنا بڑا ظالم صابر بادشاہ کیوں نہ، اسے بھی موت آنی ہے۔ 1256 میں ہلاکو دردناک موت مرا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا اور باپ کی طرح اسلام دشمنی میں چل رہا تھا۔
اس نے سارے عیسائیوں کو فلسطین پر حملہ کے لیے آمادہ کیا. پھر اس کا بیٹا بھی مر گیا. اس کے بعد جو ہے تیکو دار ایلیا خلیفہ بنا. جو ہے فلاؤ کا چھوٹا بیٹا تھا تیکو دار، وہ خلیفہ بنا، بادشاہ بنا. تیکو دار ایل خانہ کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اور اسی نے اسلام قبول کیا. اسی بادشاہ اسلام قبول کیا. یہ ہلاکو کا بہت ہی چہیتا بیٹا تھا. جب آقا خان کے بعد مغل تخت و تاج کا مالک ہوا. تیکو دار کی تعلیم و تربیت عیسوی مذہب کے مطابق ہوئی تھی. بچپن میں اسے استباق ملا تھا اور نام نکولس رکھا گیا تھا. لیکن جوان ہونے کے بعد مسلمانوں کی صحبت ملی، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. اس نے دیکھا کہ اسلام میں کیا خوبی ہے، اسلام میں کیا بھائی چارگی اور محبت کا ماحول ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام میں رحم و کرم کا کیا معاملہ ہے، اسلام عورتوں سے کیا معاملہ کرتا ہے، اسلام غلاموں سے کیا معاملہ کرتا ہے. جس کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا. اپنا نام سلطان محمد رکھا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ پوری قوم تاتاری مسلمان ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے یہ کیا، اس نے اعلان کر دیا اور انعام کا لالچ دیا کہ جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے ہم اسے انعام سے نوازیں گے. اس نے ایسا کیا، اس نے عزت احترام سے نوازا اور اس نے اچھے عہدوں پر جو ہے سے نوازا. اس سے متاثر کو بڑی تعداد میں اسلام جو ہے تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. اسلام سے قبل ان کے نام سے ان کی سہولت و حیبت سے دنیا کانپتی تھی. دنیا بلکہ ہم یہاں پہ ایک شعر کہہ سکتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے آیا قصہ تاتار کے افسانے سے کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. دیکھیے ظالم و جابر قوم جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہی تھی آج وہی مسلمان ہو گئی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام سے قبل ان کے نام سے ان کی سہولت و حیبت سے دنیا کانپتی تھی، تھر تھر کانپا کرتی تھی. ان کے عزم ارادے کے سامنے پہاڑ جھک جایا کرتے تھے، سنگ خارا کی چٹانیں منہ ہو جایا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا انہوں نے خونریزی سلسلہ بند کر دیا، چاہے تو امن و امان کو عام کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کے اندر کیا امن و سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے. یہی بات تھا جب اسلام نہیں لایا تھا ظالم و جابر تھا، اس کے نام سے دنیا کانپتی تھی. لیکن جب اسلام لے آیا دنیا کے امن و شانتی کا اس نے جو ہے امن مثال قائم کی. اس نے جو ہے اپنی تلوار کو روک لیا. ان کی تلوار جو خون کی پیاسی ہوا کرتی تھی اب وہ تلوار جو خون کی پیاسی نہ رہی بلکہ محبت کی پیاسی ہو گئی. اس نے دنیا کے اندر یہ کوشش کی کہ محبت کو عام کیا جائے. اسلام کی پیغام ہے. اسلام نے ناحق کسی کو جو ستانے ظلم کرنے اسلام نے منع کیا ہے. اس کا یہ پیغام تھا. حتیٰ کہ اسلام نے جانور کو بھی ناحق مارنے سے منع کیا ہے اور بہت ساری احادیث بھی ہیں.